ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی مقرر ہوں نہیں جو کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نہ موقع ہے نہ میں مقرر ہوں، اور حضرت مولانا عمرین صاحب یہاں ہمارے پیر و مرشد موجود ہے، تو ویسے بھی میں بہت جلدی گھبرا جاتا ہوں کوئی بڑی شخصیت سامنے ہوتی ہے تو، اور پھر وہ شخصیت جن سے میں بیحد پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، جن کو اپنا آئیڈیل رول ماڈل مانتا ہوں، تو بات کرتے وقت ذرا دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عشق میں ایسی کرامت نہیں دیکھی ہم نے کہ روبرو یار ہو اور دیوانہ ہوش میں رہے، لیکن پھر بھی اپنے ہوش کو سنبھالتے ہوئے میں قاری ضیاء الرحمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کے والد محترم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک اتنا بڑا کام لے کر چل رہے ہیں۔ میں ان کے لیے 2 لائن کہنا چاہوں گا کہ ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری کوشش ہے کہ حالات بدلنے چاہیے، میرے سینے میں نہیں تیرے سینے میں سہی، آگ کہیں بھی ہو بس لگنی چاہیے۔ اور ہمارے بیچ MIM کے خاصدار امتیاز جلیل صاحب موجود ہے ماشاءاللہ، جو ہماری قوم کی آواز کو پارلیمنٹ میں بڑے اچھی طریقے سے اور زبردست طریقے سے اٹھاتے ہیں، تو وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے آنے کے لیے بھی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور 2 لائن میں ان کے بھی نظر کرتا ہوں کہ ایک آواز کو سن کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے، ایک تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، میرے ملک کے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، میرے ملک کے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، بس ایک تجھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ کام کرنے والے سماجی لائن سے یا پھر میڈیا کے لائن سے ہیں، میں صرف 2 سے 3 منٹ آپ لوگوں کے لوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو لوگ سماج کے لیے کام کر رہے ہیں، معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا سب سے پہلے تو تعاون کرنا چاہیے ہر طریقے سے۔ سب سے بڑا تعاون مالی تعاون ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعاون ہے کہ جو بھی ادارے کسی بھی لائن سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم انہیں، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم مالی تعاون کریں۔ آپ خود نہیں کر سکتے تو کروائیں، اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو آپ جسمانی تعاون کریں، ان کے شانہ بشانہ کام کریں۔ اگر آپ یہ دونوں نہیں کر سکتے تو ایک تعاون کی تیسری شکل ہے کہ آپ کم سے کم ان کی تعریف کر دیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کر دیا کریں کام کرنے والوں کی، کہ جب بھی ملے، کیونکہ تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، 2 جملے اچھے بول دیا کریں، اس کے لیے کوئی ریچارج نہیں کرانا پڑتا اور نہ خون جلتا ہے، لیکن سامنے والے کا خون بڑھ جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ 2 جملے صرف بول دیا کرے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ اگر آپ یہ تینوں بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ برائی نہ کریں، یہ بھی ایک تعاون ہے، یہ بھی ایک تعاون ہے کہ کام کرنے والوں کی آپ برائی نہ کریں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا
کہ کام کرنے والوں کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ انہیں آپ کام کرنے دیں. کیوں؟ کہ وہ آپ کا کام کر رہے ہیں, جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, جو آپ کی ذمہ داری تھی, جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی, وہ کر رہے ہیں, تو ان کو کرنے دے. میں نے یہ دیکھا ہے ہماری یہ ایک طرح سے ہماری قوم کی یہ کمزوری ہے کہ ہم نہیں کرنے والوں کو تو وہ تو چھوڑ ہی دو, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن نئی جو کچھ نہیں کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کو تنقید کرتے ہیں, دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور دوسروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر بہت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت تنقید ہو جائے گی. میرے پاس بہت مواد ہے اس پہ بولنے کے لیے, میں نے بہت ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ, لیکن صرف تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کام کرنے والوں کو آپ کام کرنے دیں. اتنا بڑا میڈیا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. کچھ ہی لوگ ہیں جو ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں, پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی نظر ان کے اوپر ہے, وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام دشمنوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور ہم کو جو ہماری سازش ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو یہ اس کو دھکا پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو کام کر رہے ہیں قاری صاحب, اور جو تحفظ دین میڈیا کا چینل کا کڈس میسج کا جو کام یہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ابھی اخبار جو انہوں نے نکالا ہے میڈیا کے لائن سے, یہ سب کو کام کرنا چاہیے. ایک ہمارے پاس میں دیکھو گودی میڈیا تو اب حکومت کے سامنے اتنا وہ ناچ رہی ہے کہ اس کے گھنگرو ٹوٹ گئے, پھر بھی وہ ناچ رہی ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس میں سوشل میڈیا, وہ بھی کچھ دنوں کی مہمان ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارے ریسٹرکشن آ رہے ہیں. امتیاز جلیل صاحب جانتے ہیں کہ بہت سارے بل اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے ایسے آنے والے ہیں کہ ہم کو بھی, یوٹیوبر کو بھی یا انفلوئنسر کو بھی جو ہے اس کیٹیگری میں اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جا سکتی ہے, کیونکہ انکل ہے تو سب ممکن ہے, سب ہو سکتا ہے نا. تو سوشل میڈیا ابھی فی الحال آزاد ہے, ہم سوشل میڈیا پر کام کر سکتے ہیں, اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر اگر مادہ ہے, صلاحیت ہے ویڈیو بنانے کی, تو آپ ویڈیو بنا کر جواب دیں. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے, آخری بات کہوں گا میں, کہ ہمارے نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے نا, دیکھیے اسٹیٹس کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ حیثیت ہے, آپ کی اوقات ہے, کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے اسٹیٹس پر بتاتے ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھ کر, کیونکہ اسٹیٹس سب لوگ دیکھتے ہیں, اسٹوری سب لوگ دیکھتے ہیں, ایک کامن سی چیز ہے, آپ کے ویڈیوز پر اتنے ویوز نہیں آتے جتنے اسٹوری پر آتے ہیں. لیکن ہمارے اسٹیٹس, ہمارے ویوز جو ہمارے نان مسلم بھائی بھی دیکھتے ہیں, لیکن اکثر نوجوانوں کے اسٹیٹس بالکل ایسے کہ کاٹ ڈالیں گے, مار ڈالیں گے, پھاڑ ڈالیں گے, چیر ڈالیں گے, اور ایٹیٹیوڈ والے, اور پیچھے سے کوئی شیر کی آواز, پتہ نہیں کیا کیا, عجیب, ہاتھ میں روزگار نہیں ہے, گھر نہیں ہے. ایک نوجوان دبلا پتلا ٹی شرٹ پہنا ہوا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹی شرٹ لٹکایا ہوا ہے اس کے کھوٹے میں, لیکن اس کا اسٹیٹس تھا, کیا اسٹیٹس تھا, بالکل ایسا دبلا پتلا ایک دم بے روزگار, لیکن اسٹیٹس اس کا یہ لگا ہوا تھا کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں. آپ اسٹیٹس اور اسٹوری کے ذریعے بھی بہت اچھے پیغام دے سکتے ہیں, بہت اچھا آپ کام کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ضروری نہیں کہ آپ ویڈیوز ہی بنائیں, بہت سارے آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں. آپ جو جس طرح سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں, جس میدان سے جہاں سے ہم پر تیر برسائے جا رہے ہیں, اور جس فیلڈ میں ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہم اس فیلڈ میں بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کام کر سکتے ہیں.
اس AI کے زمانے کے اندر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نالج لینے کی ضرورت ہے, صرف معلومات لینے کی ضرورت ہے. آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ورنہ آپ سے کسی اور وقت مخاطب ہوں گے انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.